اگر آپ کے پاس فیس بک پیجز ہیں اور آپ اسے مونیٹائز کروانا چاہتے ہیں، یعنی اسے آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں، تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے وہ اسپیشلی آپ کے لیے ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ آج بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ پاکستان میں بیٹھ کر فیس بک پیج کو مونیٹائز کر سکیں گے، جس کے لیے آپ کو کسی وی پی این کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، جس کے لیے آپ کو رائٹس مینیجر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں، رائٹس مینیجر جس کا میں کئی عرصے سے ذکر کرتا آ رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو رائٹس مینیجر کی ضرورت پڑے گی، لیکن آج آپ کو کانٹینٹ مونیٹائزیشن کے لیے رائٹس مینیجر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس کے علاوہ آر ڈی پی کی بھی ضرورت پڑے گی، لیکن کچھ دنوں یا کچھ مہینوں کے لیے۔ اس کے بعد آپ کو آر ڈی پی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک مکمل ویڈیو ہے یہ، جس میں آپ اے ٹو زیڈ سب کچھ جان سکیں گے کہ ہم اپنے پیج اگر ہم آج بنائیں گے تو مونیٹائزیشن تک ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے، اور مونیٹائز کرنے کے بعد ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی کہ ہم پاکستان سے مینیج کریں یا باہر سے مینیج کریں۔ سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، صرف اور صرف میرے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کے اینڈ تک، کیونکہ اگر آپ ویڈیو میں کسی پارٹ کو آپ مس کریں گے تو ہو سکتا ہے پھر آپ کمنٹ کریں کہ سمیع بھائی آپ نے پورا طریقہ نہیں بتایا، جس طرح لاسٹ ویڈیو میں ہوا۔ لاسٹ ویڈیو میں میں نے یہی سب کچھ ٹوٹلی اے ٹو زیڈ آپ کو کر کے دکھایا، لیکن پھر بھی ہمیں یہ کمنٹ پڑھنے کو ملے کہ سمیع بھائی آپ نے یہ کر کے دکھایا، آپ نے ویوز کے لیے کیا، آپ نے پتہ نہیں کیا کے لیے کیا، آپ نے ٹھیک سے بتایا نہیں۔ یہاں پر یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ ویوز کے لیے کر رہے ہیں، تو میں ان لوگوں سے تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دوں کہ میں 2018 سے فیس بک ویڈیو مونیٹائزیشن سکھا رہا ہوں۔ یہ آپ ایک ویڈیو دیکھ لیں، ابھی میں نے اس ویڈیو کو پرائیویٹ کر رکھا ہے، اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں، اس کی ڈیٹ آپ چیک کر لیں۔ 2018 سے میں فیس بک ویڈیو مونیٹائزیشن سکھا رہا ہوں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں وہ پہلا یوٹیوبر ہوں جنہوں نے فیس بک ویڈیو مونیٹائزیشن پاکستان میں متعارف کروایا۔ اگر کوئی ہے تو مجھے اپنی یوٹیوب کی ویڈیو اس ٹاپک پر، یعنی فیس بک ویڈیو مونیٹائزیشن پر مجھے دکھا دیں۔ میں نے تب سے یہ فیس بک آپ لوگوں کو سکھانا شروع کیا ہے، اور فری آف کاسٹ سکھایا ہے، مطلب کوئی آج تک کسی سے 1 روپیہ بھی چارجز نہیں لیے ہیں، نہ کوئی پیڈ کورس کروایا ہے، سب کچھ اے ٹو زیڈ آپ کو فری دیا ہے۔ یہ تو الگ سی بات ہے کہ آپ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ میں تب سے آج تک 35,000 سبسکرائبر لے کے بیٹھا ہوں۔ اگر آپ سبسکرائب کرتے تو شاید لوگوں کا یہ شک بھی ختم ہوتا کہ یار واقعی بڑا یوٹیوبر ہے۔ آپ سبسکرائب تو کرتے نہیں ہیں۔ خیر، آپ سبسکرائب کریں نہ کریں، میں انشاءاللہ آپ کو یہ جو انفارمیشن ہے یہ میں دیتا رہوں گا۔ اب میرے پاس انفارمیشن کہاں سے آتی ہے؟ میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ میں اپنے پیجز اور میرے جو کلائنٹس کے پیجز ہیں وہ میں وقتاً فوقتاً مونیٹائز کر کے، یا پھر مونیٹائزیشن میں جو اپڈیٹ آتی ہیں وہ کر کے، میرے پاس جو عملی ایک پریکٹیکلی جو معلومات آتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو ابھی میں آپ کو لیپ ٹاپ کے اسکرین پر اے ٹو زیڈ سب کچھ آج دکھاؤں گا۔ جن پیجز کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں مونیٹائز کروایا تھا وہ پیجز دکھاؤں گا کہ آج تک بغیر رائٹس مینیجر، بغیر آر ڈی پی، بغیر کسی باہر کے ایڈمن کے چل رہے ہیں اور مونیٹائز اور ارن کر رہے ہیں، اور آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی یہ سب کچھ لیپ ٹاپ کے اسکرین پر آپ کو دکھاؤں گا۔ اگر کسی کو کچھ اس بارے میں مزید جاننا ہے، مطلب اگر میں آج کی ویڈیو میں کچھ مس کروں گا تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھنا ہے، میں انشاءاللہ اس کا بھی کمنٹ سیکشن میں پورا جواب دوں گا۔ چلیے لیپ ٹاپ کے اسکرین پر ہم آ گئے ہیں۔ لیپ ٹاپ کے اسکرین پر یہ جو ویڈیو ہے یہ مکمل ایک فیس بک کا کورس ہونے والا ہے پاکستان سے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پاکستان میں باقاعدہ ایک پیج جو کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں مونیٹائز کر کے دیا تھا وہ ابھی دکھاؤں گا۔ 4-5 دن گزر گئے ہیں کہ کیا پیج ابھی تک مونیٹائز ہیں یا نہیں، کیونکہ لوگ پھر شک کرتے ہیں کہ یار سمیع بھائی آپ نے باہر سے یو کے سے مونیٹائز کیا ہے، آپ پی پن کے تھرو استعمال کرتے ہیں، آپ آر ٹی پی کے تھرو استعمال کرتے ہیں، تو بھائی شک ہے، بھائی جو بھی طریقہ بتاؤ لوگ شک کرتے رہتے۔ تو آج میں دکھاؤں گا ود آؤٹ اینی کنٹری ایلیجیبل کنٹری ایڈمن، اور ود آؤٹ یوزنگ آر ڈی پی، ود آؤٹ یوزنگ وی پی این وغیرہ، یہ میں آپ کو دکھاؤں گا سب سے پہلے اس میں۔ اور دوسرے نمبر پہ جب یہ کورس سٹارٹ ہوگا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ آپ نیو اور اولڈ پیجز پہ کانٹینٹ مونیٹائزیشن ٹول کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، یہ طریقہ بتاؤں گا۔ اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو جب آپ کو یہ ٹول مل گیا تو اس کو باقاعدہ پاکستان سے سیٹ اپ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ آپ پاکستان سے کیسے کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے سیٹ اپ کر لیا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ مونیٹائز پیج کو پاکستان سے کیسے مینیج کر سکتے ہیں ود آؤٹ یوزنگ آر ڈی پی، وی پی این، یا پھر کچھ بھی جو ہیں وہ سب کچھ سمجھا دوں گا کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
جب آپ کو یوز کرنا بھی آ گیا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے یہ بھی آ گیا ہے، اس کے بعد میں آپ کو یہ لاسٹ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ پیمنٹ اب کیسے وصول کریں گے، پیمنٹ کا کیا طریقہ ہوگا. یہ سب کچھ آج اسی کورس میں شامل ہوگا، جو کہ میرے خیال سے A to Z ہونے والا ہے، جس کے بعد آپ کو کوئی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے پیج ویریفیکیشن کے لیے. یہ پیج ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مونیٹائز ہیں. ہم پیج کی ایلیجبلٹی پہ چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کانٹینٹ مونیٹائزیشن سے پیج مونیٹائز ہیں. یہی پیج میں آپ کو سب کچھ دکھاؤں گا. آپ پالیسی ایشو پہ چیک کریں گے، نو وائلیشن ہے، نو مونیٹائزیشن وائلیشن. ٹول پہ آپ کلک کریں گے تو اسٹار اور کانٹینٹ مونیٹائزیشن سے یہ مونیٹائز ہے. یا آپ ارننگ چیک کر سکتے ہیں، 4-5 دن سے یہ مونیٹائز ہے اور سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. ارننگ بے شک ارننگ کم ہے لیکن ثبوت کے لیے کافی ہیں. یہ مونیٹائز ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ آپ ٹائم چیک کر لیں، ٹائم میرے پاس کیا ہے اور کیا ڈیٹ ہے، یہ سب کچھ آپ چیک کر سکتے ہیں. میں آپ کو ابھی اپنا لائیو ٹائم زون اور ڈیٹ چیک کرواؤں گا کہ میں جہاں پر ہوں یہ واقعی کوئی RDP اور کوئی VPN وغیرہ نہیں ہے. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. وہی سیم ٹائم ہے، وہی 15 جولائی ڈیٹ ہے اور یہ کوئٹہ کا لوکیشن ہے، مطلب پاکستان ہے. کوئی میں نے RDP وغیرہ کچھ VPN کچھ یوز نہیں کیا. میرا لوکیشن بھی آپ کے سامنے ہے، مطلب اس میں کچھ نہیں. یہ آپ کو پیج ہے. آپ پیج کے اباؤٹ میں جا کے اس کے ایڈمن بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں سے ایڈمن. آپ پیج ٹرانسپیرنسی پہ کلک کریں گے، اس کے بعد سی آل پہ کلک کریں گے اور نیچے آئیں گے. آپ کو یہ دکھ جائے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ اس پیج کو سرچ بھی کر سکتے ہیں. 6 کے 6 ایڈمن جو ہے وہ پاکستان سے ہیں، کوئی باہر سے ایڈمن نہیں ہے، کوئی RDP نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو سب کچھ ویریفائی کر کے دیا. رائٹس مینیجر بھی نہیں ہے، یہ چیک کریں آپ. رائٹ مینیجر کے اوپر میں کلک کرتا ہوں ایکسیس لینے کے لیے تو آپ دیکھ لیں میں ابھی اپلائی کر سکتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر رائٹس مینیجر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تصدیق ہو گیا. اب آتے ہیں پہلے نمبر پہ کہ آپ جو ہیں اپنے پیج پہ جو ہے وہ کانٹینٹ مونیٹائزیشن، اگر آپ کا پیج اولڈ ہے نیو ہے، اس کے اوپر آپ جو ہے کانٹینٹ مونیٹائزیشن کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. تو بھائی جان اس کے لیے ہم جو طریقہ اپناتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیج کو ہم پاکستان سے ٹوٹلی ریموو کر لیتے ہیں. پاکستان سے جتنے بھی ایڈمن ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں. باہر سے ہم 2 یا 3 ایڈمن ایڈ کرتے ہیں. ایک بھی کافی ہیں لیکن 2 اس لیے کیونکہ اگر ایک ایڈمن کا ID بند ہو جائے تو دوسرا وہاں سے ہمیں پیج ریکور کر کے دے، مطلب ہمیں پھر دوسرا ایڈمن ایڈ کر کے دے. تو یہ پیج مکمل طور پہ باہر شفٹ ہو گیا ہے. اس کو چیک کرنے کے لیے آپ اباؤٹ میں آئیں گے، سیم اسی طرح پیج ٹرانسپیرنسی پہ آئیں گے اور سی آل پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ چیک کریں گے. میرے پیج پہ ابھی 4 ایڈمن پاکستان سے ہیں. تو جب آپ باہر پیج شفٹ کریں گے تو اس کے لیے یہاں پر باہر کے ایڈمن شو ہونا ضروری ہے. پاکستانی جب تک ختم نہیں ہوں گے آپ یہ امید نہیں رکھنا کہ ہمیں یہ کانٹینٹ مونیٹائزیشن کا ٹول ملے گا. یہاں سے آپ نے پاکستانی 0 کر دینا ہے، مطلب ایڈمن آپ نے جتنے بھی IDs ہے وہ ختم کرنے ہیں. باہر 2 3 1 جتنے بھی آپ کے ایڈمن رکھنے وہ رکھ لو. لیکن میں سجیسٹ کروں گا آپ 2 IDs رکھیں، کیونکہ 2 نہیں رکھیں گے تو اگر ایک ایڈمن آپ نے رکھا وہ اس کا ID بند ہو گیا تو آپ کا پیج گیا ہمیشہ کے لیے. تو 2 ایڈمن رکھیں اور یہاں سے ST چیک کرتے جائیں کہ مطلب یہاں سے پاکستانی ایڈمن ختم ہونے چاہیے ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ کے لیے نہیں، جب آپ کا ہو جائے کانٹینٹ مونیٹائزیشن ٹول پھر واپس ایڈ کر دینا. اب دوسرے نمبر پہ جب آپ کو کانٹینٹ مونیٹائزیشن ٹول مل جائے، اس کو سیٹ اپ کس طرح کرنا ہے، سیٹ اپ A to Z میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں. یہ ایک پیج پہ مجھے سیٹ اپ ملا ہے. سیٹ اپ پہ ہم نے کلک کر دیا. ٹرم اینڈ کنڈیشن کو ہم پڑھ لیں گے یا اسکپ کر کے صرف ایگری اس کو کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے پے آؤٹ لگانا ہوتا ہے. نیکسٹ کر دیا. اب میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے پے آؤٹ ہم نے بنا کے دیے ہیں. تو آپ نے ہر پیج کا الگ پے آؤٹ بنانا ہے. یا کریٹ نیو بزنس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. اپنا نیم یا جو بھی آپ کا انفارمیشن جہاں سے آپ نے انفارمیشن لیے سیم اسی بندے کا یا اسی کمپنی کا آپ نے لینا ہے. میرا اب ہے چونکہ اپنا کمپنی ہے تو میں اپنا کمپنی کا ڈیٹیل ایڈ کروں گا، پاکستانی ڈیٹیل ایڈ نہیں کروں گا. پاکستانی مطلب اگر کمپنی میں ڈائریکٹر وغیرہ ہوں تو ایڈ کر سکتا ہوں. اب نیچے کنٹری جو ہے نام میں نے اپنا ڈالا ہے، کنٹری میں UK یعنی یونائٹڈ کنگڈم ڈال دوں گا. اس کے بعد میرا باہر ملک ہو گیا اور میرا کمپنی کا جو ٹائپ ہے وہ پرائیویٹ کارپوریشن ہے، یہ میں نے ڈال دیا. نیکسٹ کر دیے. اب یہاں سے میں اپنا نام نہیں ڈالوں گا، اپنا کمپنی کا نام ڈالوں گا. کمپنی کا نام ڈالنے کے بعد یہ اس کنٹری کا جو اسٹیٹ ہے وہ ڈال دیا ہے اور باقی انفارمیشن آپ کے سامنے جو آپ کو کمپنی انفارمیشن مل رہا ہے جس بندے سے یا کسی بھی ترتیب سے. یہاں پر آپ نے ٹیکس نمبر جو آپ کو کمپنی کی طرف سے ملا ہے وہ ڈال دینا ہے، غلط نہیں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کر دینا ہے.
ٹرائی نہیں کرنا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ بھی. یہاں پر پھر میرا ذاتی انفارمیشن پوچھ رہا ہے, میں نے اپنا نام دیا ہے اور میرا ایڈریس وہی یو کے والا میں نے دینا ہے کیونکہ میں یو کے سے کمپنی آپریٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, نیکسٹ کر دیے ہیں. اب ڈالنا ہے آپ نے بینک, تو سیم اسی کمپنی کے نام سے آپ کا بینک ہونا چاہیے, یا جس بندے کا آپ نے انفارمیشن ڈالا ہے اس بندے کے نام سے انفارمیشن ہونا چاہیے. اب میرا چونکہ سمی بھائی LTD کے نام سے کمپنی ہے تو اسی کمپنی کا میں بینک ڈیٹیل ڈالنے والا ہوں. یہ بینک کا سورٹ کوڈ آیا یا بینک کا اکاؤنٹ نمبر آیا, دونوں میں ایڈ کروں گا. اکاؤنٹ نمبر ایڈ کرنے کی کوشش, یہ ایڈ کر دیے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس نیم سے آپ کا کمپنی یا نیم ہے, اسی نیم کا ہی اکاؤنٹ آپ ڈالیں گے, کوئی اور ٹرائی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اب لنک پہ کلک کر دیے. لنک پہ کلک کرنے کے بعد اب مین پارٹ آتا ہے اس کا ٹیکس انفارمیشن. ٹیکس انفارمیشن پہ کلک کر دیے. میرا ID لاگ ان ہونا چاہیے. اب چونکہ میرا ذاتی انفارمیشن ہے تو اس سے میچ ہو رہا ہے, تو میچ ہونا ضروری ہے. احتیاطی تدابیر تو یہی ہے, ورنہ آپ کسی سے بھی کر سکتے ہو. یہاں سے یہ بتا رہے کہ اب جو ہے میں نے چونکہ بزنس کے سلیکٹ کیا ہے, انڈیویجول نہیں ہوں, تو یہاں سے آپ اپنے حساب سے کر دینا. یہ نو میں نے کر دیا ہیں کیونکہ ہم US سے نہیں ہیں, اور کمپنی ٹائپ سلیکٹ کر دیا ہے, یعنی میں اونر ہوں کارپوریشن کا. یا نو سلیکٹ کر دیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کا ڈیٹیل آیا. اب کمپنی کہاں سے ہیں, کس ملک سے ہیں. جس ملک کا آپ نے انفارمیشن ڈالنا ہے وہی ڈالنا ہے. مطلب ایسا نہیں کہ آپ ایک انفارمیشن ایک کا ڈال دیں دوسرے کا ڈال دیں. یہ آپ کے سامنے آ گیا ہیں. پھر یہاں سے ٹیکس, اگر ہم US سلیکٹ کرتے ہیں تو 30% اب سے ٹیکس کٹے گا. لیکن ہم چونکہ یونائٹڈ کنگڈم سے ہم تو یونائٹڈ کنگڈم سلیکٹ کریں گے. کہہ رہے آپ کو ٹیکس معاف ہے تو یس ہمیں معاف ہے. چونکہ US کے علاوہ آپ جس کنٹری سے بھی ہوں تو آپ یہ سلیکٹ کریں گے. اور اس کے بعد جب آپ سے سلیکٹ کریں گے تو آپ نیچے آپ کو دکھا دیا جائے کہ آپ ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہے. یہاں سے ایک آپشن ہم چوز کر لیتے ہیں. یہ والا آپشن میرے کمپنی کے مطابق ہے تو یہ میں نے چوز کر لیا. ٹک مار پہ اوکے کر دیے. اس کے بعد نیکسٹ کرنے کے بعد یہ ہمارا یہ پرفارم ریڈی ہے. ہم سائن کر لیتے ہیں اپنا. یہ میں نے سائن کر لیا. نیکسٹ پہ کلک کر دیا. اب چونکہ ہمارا فارم پورا سبمٹ ہونے کے لیے ریڈی ہے تو سبمٹ پہ کلک کر دیا. یہ فارم ہمارا بالکل کنفرم ہو گیا ہے, ویریفائڈ ہو گیا ہے. ٹیکس انفارمیشن والا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب اس کو جو ہے ڈن کر دیتے ہیں. ڈن کرنے کے بعد یہ ہوگی کمپلیٹ. پھر سے ڈن کر لیتے ہیں, پھر ڈن کر لیتے ہیں, پھر سبمٹ کر لیتے ہیں چونکہ سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب آپ کے سامنے فائنل رزلٹ آئے گا کہ بھائی جان آپ کا پیج کامیابی سے ویریفائی ہو گیا ہے, مونیٹائز ہو گیا ہے. اس کے لیے کسی ریویو کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. اب آتے ہیں تیسرے نمبر مین پوائنٹ پہ کہ پیج ہمارا مونیٹائز ہو گیا ہے. اب ہم اس کو مینیج کس طرح کریں, ہم مطلب کہاں سے اپلوڈنگ کریں, RDP کا استعمال کریں, VPN کا استعمال کریں, کیا کریں. مطلب پیج تو مونیٹائز ہو گیا ہے. تو جناب اب یہاں پر میں آپ کو مختصر کر کے بتاتا ہوں جو ہم نے پریکٹیکلی ٹرائی کیا ہے. کہ یہ ابھی جو آپ کو میں نے شروع میں پیج دکھایا ہے اس کو ہم پاکستان سے ہی مینیج کر رہے ہیں ود آؤٹ RDP, ود آؤٹ یوزنگ VPN, اور اسی طرح رائٹس مینیجر کے بغیر. ابھی تک تو ہم اس پیج کو کانٹینٹ مونیٹائزیشن کے جب ٹول مل جاتا ہے تو ہمارے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ اس کے لیے ہمیں کسی ایڈمن, کسی RDP, کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ آپ پاکستان سے کر سکتے ہیں. مطلب اب ہم پاکستان سے کر سکتے ہیں. صرف اور صرف ہمارے پاس جو ہے وہ پے آؤٹ باہر کا ہونا چاہیے. اگر آپ نے پے آؤٹ کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ پاکستانی سلیکٹ کیا ہے تو پھر آپ جو بھی کریں, RDP یوز کریں, آپ جو ہے VPN یوز کریں, رائٹس مینیجر یوز کریں, پھر آپ کا پیج مونیٹائز نہیں ہوگا. پہلے سے ہی ایرر آئے گا. لیکن اگر آپ کا پیج جو ہے وہ کلیئر چل رہا ہے تو آپ جو ہے پاکستان سے اپلوڈنگ کریں. ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب آپ کو بھی 100% میں انشاءاللہ یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ کو کوئی ایشو نہیں آئے گا. جب تک یہ آج کی ویڈیو ہے, ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں اپڈیٹ چینج ہو جائے, لیکن جب چینج ہو جائے گا تو اسی وقت آپ RDP کا استعمال کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب جب ضرورت پڑے گی تو آپ RDP یا پھر VPN کا استعمال کریں, لیکن جب نہیں ہوگی تو آپ تسلی سے جو ہے پاکستان سے اپلوڈنگ کریں, کوئی ایشو نہیں آنے والا. تو جناب آپ آتی ہیں کہ بھائی جان ہم نے پیج مونیٹائز بھی کر لیا, کانٹینٹ مونیٹائزیشن کا ٹول لیا, مونیٹائز کر لیا, مینیج کرنا بھی سیکھ لیا کہ ہم کہاں سے مینیج کر سکتے ہیں, تو پاکستان سے کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد باری ہے نمبر 4 لائن کی کہ بھائی ہم پیسے کہاں سے وصول کریں گے. مطلب یہ ویسے تو یہ سوال بنتا نہیں ہے, لیکن زیادہ تر لوگ پھر بھی پوچھ لیتے ہیں کہ یار اب پیسے کہاں سے ہم حاصل کریں گے. تو بھائی جان جب آپ پیج سیٹ اپ کر رہے تھے تو اسی وقت آپ نے
اپنا بینک سلیکٹ کیا تھا اپنا پے آؤٹ ڈیٹیل کے مطابق، تو اسی بینک میں آپ کے پیسے جائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے چھڑخانی نہیں کرنا ہے، کیونکہ چینجنگ کریں گے تو پہلے تو ایکسیپٹ نہیں ہوگا، کیونکہ سیم نیم سے آپ کا بینک ہونا چاہیے۔ اگر پھر بھی آپ چینجنگ کریں گے کسی بھی 2 نمبری سے تو آپ کا پے آؤٹ خراب ہو سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ بینک کے بجائے آپ پے پال لنک کر سکتے ہیں، وہ بھی اسی کمپنی یا اسی بندے کے نام سے ہونا چاہیے جس کا آپ نے انفارمیشن فل کیا ہے سیٹ اپ کرتے وقت، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا پے آؤٹ خراب ہو جائے، مطلب بالکل ناکارہ ہو جائے، تو اس کے ایک حل ہے، وہ یہ کہ آپ ایجنسی کے ساتھ لنک کر کے ایجنسی پیسے وصول کرتی ہے، پھر آپ کو بیچتی ہے، ٹھیک ہے۔ پے آؤٹ کا آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، اور پے آؤٹ بہت اہم چیز، اس کا خیال بھی رکھیں، اس کے ساتھ کسی بھی چھڑخانی کی سے گریز کرے، مطلب کوئی بھی چھڑخانی نہ کرے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس یو کے، یو ایس اے یا اسی طرح کی کمپنی کی ڈیٹیل نہیں ہے پاکستان کے علاوہ، پاکستان کے تو چلتے نہیں ہیں، تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میرے پاس ہے، آپ میرے سروسز لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ خود سے چھڑخانی کریں گے تو آپ اپنا پیج خراب کر دیں گے۔ ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ اس طرح بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے پیجز خراب کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنا پیج کا بہت خیال رکھیں، پے آؤٹ بہت اہم ہوتا ہے، پے آؤٹ اپنے پاس رکھے، اس میں کسی قسم کے بندے ایڈ نہ کرے، اپنا پرسنل آئی ڈی ایڈ کرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کا بھی آپ آئی ڈی ایڈ کریں گے، مطلب پاکستان سے ہو باہر سے ہو کوئی ایشو نہیں ہے، مگر تھرڈ پرسن کا آپ ایڈ نہیں کریں جو آپ سے پے آؤٹ لے کے بھاگ جائے، کیونکہ اگر پے آؤٹ گیا تو سمجھو آپ گئے، کسی کام کا پھر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس میں ایک صورت پھر بچتا ہے ایجنسی سے لنک کرنے کا۔ تو بس یہ اتنا ہی میرے خیال سے انفارمیشن کافی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آ گئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مجھے اپنے بہت سارے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔